آئمہ بیگم لان میں بیٹھی مزے سے چائے پی رہی تھی جب وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا انہی کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم مام۔ عائل سر سے کیپ اتارتا ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچے۔ آمنہ جلدی سے چائے کا ایک کپ بنا کر لے آؤ۔ بڑی چاہت سے اس پر سلامتی بھیجتی ہوئی آئمہ بیگم نے ساتھ ہی ملازمہ کی 19 سالہ بیٹی کا آواز لگائی۔ تھینکس مام، میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا۔ عائل ہلکی ہلکی تھکان محسوس کرتا نرمی سے گویا ہوا تو اپنا خالی کپ جھک کر ٹیبل پر رکھتی وہ کھل کر مسکرا اٹھی۔ خیریت، آج تو بڑی جلدی ڈیوٹی سے واپس آ گئے ہو تم، سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ اس کے وقت سے بہت پہلے ہی گھر آنے پر وہ اپنی حیرانگی مزید چھپا نہیں پائی تھی۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے۔ ایکچولی آج مجھے عبدالجبار صاحب نے ملنے کے لیے خاص طور پر اپنے آفس بلایا تھا۔ کافی دن پہلے سرکاری زمین کو لے کر کچھ ایشو بن گیا تھا اور اب وہ کیس تقریباً سالو ہو چکا ہے، تو اسی پر وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سوچا پہلے گھر سے فریش ہو لوں پھر ان کی طرف چلا جاؤں گا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سنوارنے کی کوشش کرتا وہ آرام سے بتاتا چلا گیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، پہلے صحیح سے فریش ہو لو پھر آرام سے چلے جانا۔ آئمہ بیگم کے نرم لہجے میں فکر سے سمٹ آئی تھی۔ تبھی آمنہ لال دوپٹے میں خود کو اچھی طرح ڈھانپے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ پکڑے وہاں آ گئی۔ آئمہ بیگم نے ایک حقارت زدہ نظر اس پر ڈال کر اپنا منہ پھیر لیا، جبکہ اتنے دنوں بعد اسے اپنے روبرو دیکھ کر عائل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ صاحب جی آپ کی چائے۔ آئمہ بیگم کی موجودگی میں ذرا سا گھبراتی وہ کپ عائل کی جانب بڑھا گئی۔ شکریہ منی، اور بتاؤ، کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی ہے نا؟ احتیاط سے کپ پکڑتا وہ اس کے بارے میں کسی ٹیچر کی طرح پوچھ گچھ کرنے لگا، تو وہ اس کے طرز تخاطب پر اور بات پر اور پرجوش سی مسکرا دی۔ عائل اپنے کاموں میں بزی ہی اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ہی ان دونوں میں کھل کر کوئی بات چیت ہو پاتی، اور یہ چیز بھی آئمہ بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جبکہ شام تو اسے اور اس کی ماں کو کام کے علاوہ بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جی صاحب جی، رات کو فارغ ہوتے ہی اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہوں پڑھنے۔ اگرچہ اسکول میں مڈل کرنے کے بعد پڑھائی کا سرکٹ قد ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ عائل کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اپنے شوق کو گھر بیٹھے ہی پورا کر رہی تھی۔ ویری گڈ، یہ تعلیم ہی ہوتی ہے جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سنہری موقع کبھی ضائع مت ہونے دینا۔ مسرور سے چائے کی گھونٹ بھرتا اسے مزید سمجھانے لگا تو وہ بھی ساتھ ساتھ تائید میں سر ہلانے لگی۔ جی صاحب جی، میں خوب من لگا کر پڑھوں گی، اور جس طرح آپ پولیس افسر بن کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح میں بھی ڈاکٹرنی بن کر دوسروں کی مدد کیا کروں گی۔ آئمہ بیگم کی ابصری نظروں کی تپش خود پر محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ بخوشی اپنی خواہش کا اظہار عائل کے سامنے کر گئی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے خیالات ہیں تمہارے منی۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، لیکن میری بات، خود بیمار مت پڑ جانا۔ فیوچر کی ڈاکٹرنی صاحبہ، اس کے نیک خیالات جان کر خوش دلی سے مسکراتا وہ آخر میں شرارتی انداز اپنا گیا۔ جہاں آئمہ بیگم نے عائل کی آخری بات پر برہمی لیے اس کی جانب دیکھا، وہیں آمنہ دل پر ہاتھ رکھتی بوکھلائی، اللہ نہ کرے صاحب کہ آپ کو کبھی بھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں صحت و تندرستی عطا کرے۔ دل سے دعا دیتی وہ عائل کو اس کی اتنی فکر کرنے پر ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اچھا اب تم جاؤ یہاں سے اور اپنی ماں کو بولو کہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ گاجر کا حلوہ بنانا مت بھولے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دینا کل کی طرح سالن میں مرچیں پھیکی نہ رکھے، سمجھ گئی؟ تھوڑے دھیمے مگر سلگتے لہجے میں بولتی ہوئی وہ عائل کی موجودگی میں صبر کر گئی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس نوکرانی کو اچھا خاصا جھڑک دیں کہ وہاں سے ابھی کے ابھی رفع دور کر دیں۔ جی بیگم صاحبہ، اپنی مسکراہٹ سمیٹتی وہ پھیکے سے لہجے میں بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، تو عائل بھی سنجیدگی سے باقی بچی چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ دوسروں کے ساتھ اپنی ماں کا ایسا رویہ اسے ہمیشہ سنجیدہ کر دیتا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں مسز شاہ نواز کے بارے میں بتایا تھا نا، وہی خواجہ انڈسٹریز والے؟ دراصل آج مجھے ان کا فون آیا تھا، وہ ہمارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ آئمہ بیگم لہجے میں چاشنی سے مین پوائنٹ پر آئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، آنے دے پھر انہیں۔ اس بات پر سرسری تھا دھیان دیتے وہ اپنی طرف سے بات ختم کر گیا تھا۔ یہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، اپنے مدعے کی جانب بڑھتے ہوئے ان کی مسکراہٹ معدوم پڑی تھی، تو پھر خالی کپ کو ٹیبل پر رکھتے وہ الجھا۔ وہ دراصل وہ تم میں بہت انٹرسٹڈ ہیں اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی عروسہ کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اصل حقائق کھول کر سامنے رکھتی وہ آز بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ گہری کالی آنکھوں میں بے اختیار وہ معصوم سا سانولا سلونا چہرہ گھوما تو وہ سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ بٹ مام، آپ جانتی ہیں مجھ پر پہلے ہی بہت سی دوسری ذمہ داریاں ہیں، فی الحال کے لیے شادی جیسی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر نہیں لے سکتا۔ کچھ توقف کے بعد بڑی صفائی سے انکار کرتا ہوا انہیں مایوسیوں کے سمندر میں دھکیل گیا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں یہ ذمہ داری بھی سر لینی ہی پڑے گی آئل، بلکہ یہ تو اچھا ہے تم اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ پاؤ گے، اور مجھے بھی اچھی کمپنی میسر آ جائے گی۔ اپنی تمام تر ہمت ٹوٹنے کے بعد بھی وہ اسے اس بیکار سی ضد پر سمجھانے لگی، مگر عائل خاموشی سے سنتا، کسی اور ہی خیال میں گم تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں
تمہارے انکار کی وجہ تمہارا کسی اور کو پسند کرنا ہے۔ اگر تم کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتا سکتے ہو، شاید اس طرح سے ہم دونوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ آئمہ بیگم اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی اپنے دل میں شدت سے پنپتے سوال کو زبان پر لائیں تو عائل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ فی الحال تو میرے ساتھ ابھی ایسا کوئی چکر نہیں ہے موم، لیکن اگر ہوا بھی تو سب سے پہلے میں آپ ہی کو بتاؤں گا، ڈونٹ وری۔ آپ بس ان لوگوں کو انکار کر دیں تاکہ وہ اپنے اس ارادے سے باز رہ سکیں۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ انہیں وارن کرتا اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آئمہ بیگم اس کے ایک دم سے بدلتے تیوروں پر ٹھٹکتی مزید شک و شبہات میں گھر سی گئیں، کیونکہ عائل کے لبوں پر مچلتی وہی مسکراہٹ اس بار ذرا ہٹ کر تھی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگا، سامنے سر باقر کو وائٹ بورڈ پر مار کر گھسیٹتے دیکھ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ یقیناً لیٹ ہو چکا تھا، جس کا فوری احساس اسے کلائی میں بندھی گھڑی کی سوئیوں کا مشاہدہ کر کے ہوا تھا۔ تبھی اس کے لبوں نے بے اختیار او شٹ کہنے والے انداز میں حرکت کی۔ سر باقر نے ایک نظر فواد پر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سر مے آئی کم ان؟ وہ بڑے اطمینان سے مسکرا کر گویا ہوا تو اس کے قدرے بلند آواز پر شام سمیت ساری کلاس اس کی جانب چند پلوں کے لیے متوجہ ہو گئی۔ نو، مگر انداز میں ایک لفظی جواب دیتے سر باقر اسے خاصا مایوس کر گئے۔ بٹ سر میری کلاس۔ ایک نظر کلاس پر ڈالتے ہوئے ماتھے پر شکنوں کا جال سجائے فواد نے احتجاج کرنا چاہا، جب وہ ایک دم سے مارکر ڈائس پر پٹکتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکچر اسٹارٹ ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں فواد مسعود، باقی کے منٹس بھی آپ کلاس سے باہر رہ کر گزار سکتے ہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی اپنا امپورٹنٹ لیکچر مس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر باقر نے لہجہ نرم رکھتے ٹکا کر اس کی انسلٹ کی تھی۔ لیکچر بیچ میں ہی اسٹک ہو جانے پر تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس کلاس روم کی ایک دم سے بدل جانے والی دلچسپ حالت پر مزے لیتے ان دونوں کی تکرار دیکھنے لگے۔ سر اٹ از نیسیسری فار می، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ خود پر بمشکل ضبط کرتا وہ اپنی طبیعت کے خلاف جا کر نہ جانے کیسے ابھی بھی تمیز و تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا تھا۔ شام منہ میں پین دبائے بھرپور انجوائے کرتا ہنوز مسکرا رہا تھا۔ افروز تو انہیں دلچسپی سے دیکھتا اپنا رجسٹر ہی بند کر چکا تھا۔ آپ کو ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا مسٹر فواد؟ یا پھر آپ کو اس وقت فارسی زبان سننے کا شوق ہو رہا ہے؟ نو مینز نو، آؤٹ اس کی سرد لہجے میں کی جانے والی التجا پر وہ چڑھتے ہوئے تڑک کر بولے، اور ساتھ ہی شہادت کی انگلی سے اسے باہر کا راستہ دکھایا تو بے اختیار سب کی دبی دبی سی ہنسی چھوٹ گئی۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر فواد پوری کلاس پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے مٹھیاں بیچتا خجالت سے سرخ پڑا تھا۔ اپنی تازہ تازہ بنی گرل فرینڈ کی تاثر زدہ نظریں اور جان عزیز کمینے دوستوں کی ہنسی دیکھ کر مزید جلا تھا، جسے دیکھ کر فلائنگ کس پاس کر چکے تھے۔ کیپ کوائٹ پلیز، سر باقر نے سب کو ڈپٹتے ہوئے خاموش کروایا۔ سالا بھوٹا آؤٹ کا بچہ نہ ہو تو۔ سر باقر کے سفید بالوں کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری ٹیچرز کے ساتھ فریکنیس پر زیر لب چوٹ کرتا وہاں سے پلٹنے سے پہلے انہیں گھورنا نہیں بولا تھا۔ سر باقر بھی اسے حد درجہ بگڑتے موڈ کا اثر لیے بغیر واپس مارکر پکڑتے وائٹ بورڈ کی جانب پورے دھیان سے متوجہ ہو گئے۔ تبھی وہ بھی تن پن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں لیکچر اپنے پورے ٹائم پر ختم ہوا تو باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ دونوں بھی کلاس روم سے نکل کر باہر آ گئے۔ فواد سامنے ہی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے قدرے بے نیازی سے کھڑا موبائل اسکرین پر دونوں انگوٹھے چلانے میں مگن تھا۔ اس کے لبوں پر رنگتی مسکراہٹ دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس بندے کی کچھ دیر پہلے رکھ کر بے عزتی کی گئی تھی۔ ہاں بھئی، مزہ آیا۔ دھوپ سینک کر پھر اس کے قریب جاتے ہی افروز نے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے وہ اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ مارا تو شام بھی اس لطیف سے طنز پر ہنسا۔ یہ سب چھوڑ کمینے، اور شام تو جلدی سے منہ میٹھا کروانے کی تیاری پکڑ۔ وہ تپے بغیر موبائل جینس کی پاکٹ میں گھساتا قدرے اطمینان سے تقاضا کر گیا، کیوں بے؟ سر باقر کا لیکچر چھوٹ جانے کی خوشی تیرے سر چڑھ کر بولنے لگی ہے، یا پھر اپنی تازہ تازہ انسلٹ پر تیرا منہ کڑوا ہو چکا ہے، جو میٹھا کھانے کو اس قدر دل چاہ رہا ہے تیرا؟ شام ہنوز مسکراتا ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ اڑا لے جتنا مذاق اڑانا ہے میرا سالے، مگر میں جب بولنا پڑاؤں گا نا تو تیری شکل دیکھنے لائق ہوگی بیٹا۔ وہ بنا ہنسڑ لیے مسکرا کر بولا تو اپنی مسکراہٹ سمیٹتا شام صحیح معنوں میں الجھا۔ سیدھا سیدھا بول کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تو اس کے لہجے سے مزہ لیتا فواد کھل کر مسکرایا۔ معاملہ بہت گرم ہے شام صاحب، وہ چڑیا جسے تو پٹانے کی تگ و دو میں تھا وہ تو جال میں پھنسنے سے پہلے ہی اڑ گئی۔ شو کر کے شام پر مبہم انداز میں بم پھوڑتا وہ آخر میں ہاتھ کا ہوائی جہاز بناتا بھرپور اداکاری کرنے لگا، جس پر دونوں کی تیوری چڑھنے لگی۔ یعنی کہ اس ملانی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے برو، اس کا ریکارڈ ابھی تک قائم ہے، پر تیرا ریکارڈ وہ ضرور توڑ گئی ہے۔
ان دونوں کو ابھی بھی خود کی جانب ناسمجھی سے تکتا پا کر شام کو بھرپور مرچ مسالہ لگاتے مزید وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کر اپنی اس کے طنز پر شام دھاڑا۔ اب کیا کرے گا تو؟ وہ تو چلی گئی، کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے یار۔ اس کے اچانک بھڑکنے پر پہلے والی ساری شوخی جھاگ کی مانند بیٹھی تھی۔ وہیں افروز نے قدرے سنجیدگی سے اس کی رائے جاننا چاہی۔ اصل گیم تو شروع ہی اب ہوئی ہے، جسے میں کھیلوں گا بھی تو اب اپنے طریقے سے۔ اگر اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا تم لوگ۔ وہ ملانی کہیں بھی چلی جائے میری مٹھی میں ہے۔ حقارت زدہ لہجے میں بولتا وہ پر یقین تھا، اور اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی کہ وہ دونوں چونکتے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ اجازت ملنے پر وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو شاہ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے اسے دیکھتا بے اختیار لیپ ٹاپ پیچھے گھسیٹ گیا۔ سر کافی سر جھکائے مدھم لہجے میں بولتی وہ آگے بڑھی تھی کہ تبھی وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ کالے شوز میں مکید اس کے قدموں کو اپنے جانب آتا دیکھ کر وہ وہیں پر رک گئی۔ گھنیری پلکیں اٹھاتے ہی آبرو کو ایک قدم کے فاصلے پر اپنے مقابل کا وجیح چہرہ دکھائی دیا تو دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ ویسے تو میں کافی نہ ہونے کے برابر پیتا ہوں، لیکن اگر مجھے آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ پسند آیا تو ہر روز اسی طرح مجھے کافی پیش کرنا ہوگی۔ آپ کی جاب کا حصہ ہوگا مس آبرو۔ ہاتھ جیبوں میں پھنسائے اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا کھیل دیکھتے ہوئے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں گویا ہوا تو اس کی دل فریب مسکراہٹ سے نظریں چراتی وہ محض سر ہلا گئی۔ شاہ نے ٹرے کے بیچ میں سے مگ اٹھانے کے بجائے جان بوجھ کر پوری ٹرے ہی اس کے مومی ہاتھ سے لے لی۔ آبرو کو اپنی انگلیوں پر اس کا سلگتا لمس محسوس ہوا تو ہڑبڑا کر بے اختیار اپنے ہاتھ کھینچ گئی۔ اس کی گھبراہٹ پر ٹرے ٹیبل پر رکھتے شاہ کے لب بھولے سے مسکرائے، جو اب سر جھکائے اپنی نازک مخروطی انگلیاں شدت سے مروڑ رہی تھی۔ اٹس امیزنگ، آئی لائک اٹ۔ مگ اٹھا کر کافی کا لمبا گھونٹ بھرتا وہ ستائش بھرے لہجے میں بولا تو آبرو نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ تھینک یو۔ بمشکل مسکرا کر اپنی تعریف وصولتی وہ اپنی پکی ڈیوٹی لگ جانے پر اندر ہی اندر رنجیدہ ہوئی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں کے ٹیسٹ سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ کو کوکنگ میں خاصی مہارت حاصل ہے مس آبرو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کافی کی مزید لیتے شاہ نے تعریف کرتے ہوئے قدرے دلچسپی سے استفسار کیا۔ یس سر۔ وہ اس کے اتنے باریک بینی سے درست اندازہ لگائے جانے پر حیران ہوئی تو وہ اس کی نیلی آنکھوں میں شدت سے جھانکتا کھل کر مسکرایا۔ گڈ، کاش کہ مجھے بھی آپ جیسی کک مل جائے ہمیشہ کے لیے۔ میری جو میڈ ہے اس سے تو میں مکمل اکتا چکا ہوں، بہت فضول کوکنگ کرتی ہے وہ۔ ڈھکے چکے الفاظ میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کر وہ بڑے دھڑلے سے کر گیا تھا، مگر ساتھ ہی اپنا پرسنل میٹر بھی آرام سے شیئر کرتا وہ اسے حیران پر حیران کرتا جا رہا تھا۔ سر آپ کو کوئی اور کام ہے یا میں جاؤں؟ اس کی باتوں سے پل پل خائف ہوتی آبرو کی حالت غیر سی ہونے لگی تو وہ بولے بغیر رہ نہ سکی۔ کام تو بہت سے ہیں آپ سے، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہیں مس آبرو؟ معنی خیز انداز میں بولتا شاہ اس کے تقاضے کو بڑے صفائی سے رد کر گیا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں، میں تو بس کام کی وجہ سے عجلت میں بولتی۔ وہ اس شکایت پر رو دینے کو ہوئی تو شاہ کو اپنی طبیعت کے برخلاف اس پر رحم سا آ گیا۔ ریلیکس، آپ جان سکتی ہیں، اور ہاں، ہر روز اسی ٹائم پر کافی میرے روم میں لے کر آنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ اپنے غارت ہوتے موڈ کی پرواہ کیے بغیر گہرا سانس پڑتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، یس سر۔ تیزی سے سر کو جنبش دیتی وہ اگلے ہی پل وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ جو کہ اسے ہمیشہ ہی ناپسند رہی تھی، آخری گھونٹ بھرتا پرسوچ انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ کا ٹیسٹ تو وہ حاصل کر ہی چکا تھا، بس اب اس پری پیکر کو حاصل کرنا باقی تھا۔ ٹیچر کی عدم موجودگی کے باعث پوری کلاس میں اسٹوڈنٹس کی باتوں کا شور پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ کافی اجرت بھرے انداز میں لب کاٹتی اپنا پنک بیگ ٹٹول رہی تھی، اگلے ہی پل فارم بیچ ہاتھ آتے ہی اس کے لب خوشی سے پھیلے تھے، تبھی وہ شکر کا سانس بھرتی اپنے پاس بیٹھی نینا کا ہاتھ پکڑتی سیٹ سے اٹھ گئی۔ کہاں بھئی؟ وہ جو ارد گرد سے بے بہرا نوٹس پر جھکی ہوئی تھی ایک دم خود اس کے ساتھ گھسیٹتا محسوس کر کے بے اختیار چلائی، یار فارم میں نے فل کر دیا تھا لیکن ابھی تک سر کو جمع نہیں کروایا، وہیں دینے جا رہی ہوں سر کے پاس، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اپنے بھولے پن میں اس پر دھیمے لہجے میں واضح کرتی وہ اس کلاس روم سے باہر تک لے آئی تھی۔ ویسے تو تمہاری بڑی زبان چلتی ہے اور اتنی اہم چیز تم بھول گئی، حد ہے ویسے۔ اس اچانک افتاد پر پھیکی پڑتی نینا اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلنے سے روک نہیں پائی تھی، تبھی حاویہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے غصے سے گھورا، زیادہ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، چلنا ہے تو چلو نہیں تو میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں۔ حاویہ اس پر برہم ہوتی اسے وہیں چھوڑ کر بس 2 ہی قدم آگے بڑھی تھی جب ہوش میں آتی نینا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔
میری پیاری بہن، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر بیٹھ جاتی ہو نا، بس چل تو رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ قدرے نرمی سے بولتی وہ حاویہ کو اس کی برائی گنواتی ہوئی منانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ چلو، اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تو نینا اس کے اتنی جلدی مان جانے پر کھل کر مسکراتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے سے ذرا سا سر نکال کر اندر جھانکتی وہ قدرے نرم سے اجازت طلب کرتی حاویہ براہ راست سر عبدالجبار سے مخاطب تھی۔ ایسے میں وہ یقیناً آفس کے اندر بیٹھے اے ایس پی عائل حسن کی موجودگی سے قطعی بے خبر تھی، جو اس کی آمد پر پل بھر کو چونکتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس کم ان۔ سر عبدالجبار نہ چاہتے ہوئے بھی اخلاق کے تقاضے پورے کرتے اسے آرام سے اجازت دے گئے تو وہ دونوں پورا دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہو گئیں۔ تبھی حاویہ کی نظر بائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے ٹو سیٹر صوفے پر گئی، جہاں عائل بلیک شرٹ اور جینس میں آنکھوں میں چمک لیے بظاہر سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ الگ بات تھی کہ اس کی یہاں موجودگی پر وہ اپنی حیرت بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا۔ بری آنکھیں کھولے منہ کھولتی وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تو اس کی حالت دیکھ کر کوئی ساکھٹا امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکتا لب بھیج گیا۔ نینا کی حالت بھی حاویہ سے کچھ کم نہیں تھی۔ جی دونوں کی بے وجہ خاموشی کو شدت سے محسوس کرتے سر عبدالجبار نے ان کی اچانک آمد کی وجہ جاننا چاہی تو بروقت ہوش میں آتی نینا نے حاویہ کو خفیہ انداز میں ٹھوکا دیا۔ کیا ہے بھئی؟ وہ جو عائل کی موجودگی کو یقینی بنانے کی غرض سے اسے سر تاپیر گھور رہی تھی، ایک دم جھٹکا کھانے پر نینا پر بھڑکتے اگلے ہی پل ہوش میں آئی تھی۔ وہ سر، یہ فارم میں نے اسے فل کر دیا ہے۔ سر عبدالجبار کو خود کی جانب حیران نظروں سے تکتا پا کر وہ پھسیانی سی ہوتی ہاتھ میں پکڑا فارم پیج بے اختیار ان کی جانب بڑھا گئی۔ حاویہ کے وہ اٹکنے پر عائل اب کی بار کھل کر مسکرا دیا۔ اوکے، اب آپ جائیں۔ فارم پیج کو دراز کھول کر دوسرے فارمز کے اوپر رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولے، مگر حاویہ ان کے آرڈر کو انسنا کرتی کشمکش کی حالت میں کبھی عائل کو دیکھتی تو کبھی سر عبدالجبار کو، جنہیں اس کی دماغی حالت پر اب شبہ سا ہونے لگا تھا۔ لگتا ہے ان محترمہ کو کوئی شکایت درج کروانی ہے مجھ سے، جبھی تو یہاں سے جانے کا ان کا دل نہیں کر چاہ رہا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اسے مزید یہاں رکنے پر ہز اٹھاتا آرام سے طنز کر گیا۔ حاویہ نے سر عبدالجبار کی گھوری کو محسوس کرتے اس کی دل جلا دینے والی دلکش مسکراہٹ کو آنکھیں سکیڑتے دیکھا تو نینا بھی مسکرانے لگی۔ خوش فہمیاں وہ اپنی شدتوں سے دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتی غصے سے زہر لب بڑبڑاتی ہوئی اگلے ہی پل پلٹی اور دروازہ کھول کر نینا سمیت آفس سے باہر نکل گئی۔ عائل سر جھٹکتا بمشکل سنجیدہ ہوتے ہوئے پھر سے سر عبدالجبار سے اپنی گفتگو کا منقطع سلسلہ دوبارہ ذرا سنیے آفیسر۔ عائل جیسے ہی سر عبدالجبار سے رخصت لیتا آفس سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر اس کی راہ تکتی حاویہ نے ہمت کرتے اسے آواز لگائی۔ وہ الگ بات تھی کہ نینا کے زور سے ٹہکا دینے پر ہی دبی دبی سی آواز اس کے حلق سے نکلی تھی، جو عائل کی تیز سماعتوں سے فوراً جا ٹکرائی۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب پلٹا پر اگلے ہی لمحے اس کی گڑبڑاہٹ محسوس کرتا اپنے لبوں پر آئی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی صفائی سے چھپا گیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس پر حاویہ جھجک کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتی نینا کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں تب سے کھڑی کس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ آپ کی کوئی کلاس نہیں ہو رہی کیا؟ یا پھر آپ کلاسز بنک کرنے کے کچھ شوقین ہیں؟ بڑی سادگی سے پوچھتا وہ اسے صحیح معنوں میں سلگا گیا تھا، جبکہ دل اسے پھر سے اپنے روبرو پانے کی خواہش پوری ہوتا دیکھ کر خوشی سے مچل رہا تھا۔ میں یہاں اتنی دیر سے صرف آپ کو تھینک یو بولنے کے لیے کھڑی تھی، لیکن آپ ہیں کہ بس مجھے باتیں سنائی جا رہے ہیں۔ بلکہ نہیں، جب سے میں آپ سے ملی ہوں تب سے۔ اپنے دل کے پپولے پھوڑتی وہ دھیمی سی آواز میں برہم سے گرائی۔ اگر اس کا دل دغا دیتا دل اور نینا اسے مجبور نہیں کرتی تو وہ اس وقت کبھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، لیکن بقول تمہارے میں تو بدتمیز ہوں نا، اور سنگ دل بھی شاید، تو پھر ایسے حالات میں تم مجھ سے کسی اچھے کی امید کیسے کر سکتی ہو محترمہ؟ اس کی ہر ادا پر دل ہارتا ہوا بظاہر سنجیدہ سا اپنی بھووں کو سکیڑ گیا۔ آپ بہت برے بھی ہیں عائل حسن صاحب، چاہے نہیں بولنا مجھے آپ کو کوئی تھینک یو وینک یو۔ میں جا رہی ہوں۔ مقابل کے صفاقی پر روحانسی ہوتی وہ جانے کے لیے پلٹی، جب سرحد سے اس کی کلائی تھامتا وہ اسے اپنی جانب گھما گیا۔ اپنی اس ہنسی روکتی ہی نینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے محتاط سے ہو کر اطراف میں دیکھا، جہاں ابھی تک کسی کا بھی گزر نہیں ہوا تھا۔ ایسے کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ میرے تھینک یو کا حساب تو پورا کرتی جاؤ۔ نینا کی پرواہ کیے بغیر اس کی پھیلی ہوئی نم آنکھوں میں شدت سے دیکھتا وہ اب کی بار دلکشی سے مسکراتا ہوا اپنا معصومیت بھرا تقاضا کر گیا۔ تھینک یو
اس کے لمس پر کلائی چھڑواتی حاویہ کی سانسیں اٹکی تھیں جب وہ بڑی نرمی سے اسے آزادی بخش گیا۔ بس اتنا ہی۔ کسرتی سینے پر ہاتھ باندھتا وہ تیوری چڑھائے شکوہ کر گیا تو دل کی بگڑتی حالت پر بے چین ہوتی حاویہ اسے بنا سوچے سمجھے معصوم سی بد دعا دے گئی۔ اللہ کرے آپ کو آپ سے بھی زیادہ کھڑوس بیوی ملے جو بعد میں آپ کی ساری اکڑ نکال دے۔ اس کی بات پر عائل بے اختیار قہقہہ لگاتا اسے جھیپنے پر مجبور کر گیا۔ افسوس پر یہ تو پاسبل نہیں، اداس ہونے کی اداکاری کرتا وہ پریقین لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کیوں؟ حاویہ اپنی بات کی نفی ہونے پر حیران ہوئی تو اس کی بے اختیاری پر عائل نے قدرے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ مجھے ان بری آنکھوں میں اپنے مستقبل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ایک قدم کا فاصلہ مٹاتا وہ اس کی جانب جھکتا رازدارانہ انداز میں بولا۔ وہ جو اس کے قریب آنے پر بے اختیار ایک قدم کا فاصلہ بناتی نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی معنی خیز بات کی گہرائی تک جاتے ساتھ ہی سرخ پڑی اور اگلے ہی پل اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے رخ موڑے، شور مچاتی دھڑکنوں سمیت وہاں سے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ ابھی میرا حساب پورا نہیں ہوا پاگل۔ اس کے شرمانے کے اس انداز پر اپنا دل سنبھال تھا عائل پیچھے سے شوخ لہجے میں ہانک لگاتے ہوئے آخر میں زہر لب بڑبڑایا اور اپنی جانب دیکھتی نینا پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔